بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رجلین من مزینہ قالا یا رسول اللہ، قبیلہ مزینہ کے دو شخصوں نے کہا یا رسول اللہ۔ مزینہ قبیلے کا نام ہے۔ قبیلہ مزینہ کے دو آدمی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ ارائیتا کا معنی ہوتا ہے اخبرنی، نیچے لکھا ہوا ہے، آپ بتائیے ما یعمل الناس اليوم ویقدحون فیہ اشیء قضی علیہم ومضی فیہم من قدر سبق او فیما یستقبلون بہ، کہ آپ بتلائیے اس چیز کے بارے میں جو لوگ آج کرتے ہیں اور اس میں کوشش کرتے ہیں، کیا یہ ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور ان کے بارے میں تقدیر گزر چکی ہے، یا یہ ان چیزوں میں سے ہے جو مستقبل میں آنے والی ہیں، ان چیزوں میں سے جن کو ان کے پاس ان کے نبی لے کر آئے اور ان پر حجت قائم ہوئی۔ حجت کا مطلب ہے معجزہ، یعنی اصل میں یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ بھی آج عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل، اور جو بھی کوشش کر رہے ہیں، قدح یقدح معنی کوشش کرنا، تو یہ اعمال کا تعلق تقدیر سے ہے اور اس کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، یا یہ کام جو کر رہے ہیں اچھا یا برا، یا اچھے کام کر رہے ہیں تو نبیوں کے آنے کے بعد، کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم میں آئے، انہوں نے معجزات کے ذریعے اپنی نبوت کو ثابت کیا اور اس کے بعد انہوں نے اچھی چیزیں پیش کی، تو گویا کہ اس کے بعد لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جو بھی آج عمل کر رہے ہیں لوگ یا کوشش کر رہے ہیں، ان سب کا پہلے سے ہی فیصلہ ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں کہ نبیوں کے آنے کے بعد اور ان کی نبوت کے دعوے کے ثابت ہونے کے بعد پھر لوگوں نے عمل کرنا کیا کیا شروع کیا۔ جیسے پیچھے بات آئی تھی کہ ہر ایک کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کون کیا کرے گا، کب کیا کرے گا، تو ان کے پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ جو بھی لوگ آج عمل کر رہے ہیں اور آج کوشش کر رہے ہیں، تو کیا اس کا تعلق سابقہ فیصلے سے ہے، یعنی جو جس کو تقدیر کہتے ہیں، یا آئندہ آنے والی چیزوں سے متعلق ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا بل شیء قضی علیہم ومضی فیہم، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جن کا ان پر فیصلہ کیا جا چکا ہے اور ان کے بارے میں تقدیر گزر چکی ہے، سمجھے نا؟ مطلب یہ کہ یہ پہلے ہی سے طے ہو چکا ہے کون کیا کرے گا، اور اس کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب میں ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے جان کی اور اس ذات کی جس نے اس نفس کو برابر کیا، درست بنایا، پھر اس نفس میں اور دل میں گناہ کی چیزوں کو بھی ڈالا اور تقوی کی چیزوں کو بھی ڈالا، یعنی برائی بھی ڈالی اور اچھائی بھی ڈالی۔ تو جس وقت مطلب یہ، اور روحیں تو پہلے سے پیدا ہو چکی ہیں، عالم ارواح میں سب کو جمع کیا گیا تھا اور وہاں سب سے عہد لیا گیا الستو بربکم، کہ قیامت تک جتنی لوگوں کو آنا ہے ان سب کی روحیں پیدا ہو چکی ہیں، وہ اپنے اپنے وقت پہ آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ساری چیزوں کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، اس کا تعلق آئندہ سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب انبیاء آئے اور پھر انہوں نے سمجھایا بجھایا اس کے بعد سے لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا، بلکہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اچھا یا برا، وہ سب کا فیصلہ کیا ہو گیا ہے، ہو چکا ہے۔ یہ پوچھنے کا مقصد تھا ان کے، ٹھیک ہے نا؟ تو قبیلہ مزینہ کے دو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ارائیتا، آپ بتلائیے، ارائیتا ما یعمل الناس، ما موصول ہے کہ جو لوگ عمل کرتے ہیں آج، جو لوگ عمل کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں لوگ آج، ویقدحون فیہ، اور اس میں کوشش کرتے ہیں، کیا یہ ایسی چیز ہے جن کا ان پر فیصلہ ہو گیا ہے اور ان کے بارے میں سابقہ تقدیر گزر چکی ہے، من قدر سبقہ، یعنی سابق جو سابقہ نے گزرنے کہتے ہیں، یعنی تقدیر کا فیصلہ ان کے بارے میں ہو چکا ہے، او فیما یستقبلون بہ، یا ان چیزوں کا تعلق آئندہ سے ہے،
مستقبل سے ہے، مطلب کیا، مما اتاہم یعنی یہ وہ کام ہے کہ جس کو لے کر آئے ان کے نبی، وثبتت الحجۃ علیہم اور پھر ان پر حجت قائم ہوئی، ثابت ہوئی، ہے نا، حجت مانے وہ نبوت کا دعویٰ، نبیوں نے معجزات دکھائے اپنے اپنے لوگوں کو، اپنی اپنی قوم کو، پھر انہوں نے ان کو نبی مانا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بل شیء قضی علیہم، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، ومضی فیہم اور ان کے بارے میں تقدیر نافذ ہو چکی ہے، سمجھے نا، اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہاں وہی تو مطلب اللہ تعالیٰ نے اختیارات بھی دیے ہیں نا، تو اختیار کی وجہ سے جو پکڑ ہو، بتایا تھا کل، مواخذہ ہوگا جو اختیار کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ نے مجبور محض نہیں پیدا کیا، اللہ نے عقل بھی دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے مواخذہ ہوگا۔ تقدیر جو اصل میں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مبرم ایک معلق۔ مبرم تو عقل ہوتی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن معلق میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ مثال کے طور پہ فلاں بندہ فلاں وقت بیمار ہوگا اور وہ مجھ سے دعا مانگے گا تو بیماری دور ہو جائے گی، یا علاج کرائے گا تو بیماری اس کی کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ یہ تقدیری کے تحت آتا ہے، لیکن وہاں ایک چیز کے ساتھ معلق ہے، جیسے آتا ہے نا کہ لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو نہیں بدل سکتی کوئی چیز سوائے دعا کے۔ وہاں یہی جواب دیا جاتا ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں، ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم۔ مبرم کہتے ہیں بالکل اٹل فیصلہ، ٹھیک ہے نا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معلق رہتی ہیں کہ یہ مصیبت آئے گی فلاں بندے پہ، اگر یہ مجھ سے دعا مانگے گا اور میری فرما برداری کرے گا تو میں اس کی مصیبت دور کر دوں گا، اور اگر میرا دروازہ چھوڑ کے کہیں اور مانگے گا تو میں نہیں دور کروں گا۔ مثال کے طور پر پریشانی آتی ہے آدمی کو تو آدمی دوسرے دروازے پہ جانے لگتا ہے اللہ کا در چھوڑ کے، تو یہ ساری چیزیں وہاں لکھی ہوئی ہیں۔ معلق مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں معلق کرنا، تو ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق۔ تو جو تبدیلی ہوتی ہے حدیثوں میں جو آیا ہے، جیسے آیا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو حالانکہ یہ ہے کہ جب وقت متعین ہے تو موت اسی وقت پہ آئے گی، تو عمر کی بڑھنے کا کیا مطلب ہے، وہاں بھی بات کہی جاتی ہے کہ اصل میں وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس بندے نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور فرما برداری کی تو گویا کہ 10 سال اور بڑھ جائیں گے، ہو گیا نا، اور فرما برداری نہیں کی تو اب وہی 60 سال رہے گی، مثال کے طور پر 60 سال ہے اس کی عمر، لیکن اگر ماں باپ کی فرما برداری کرے گا تو اتنے سال اور بڑھا دیے جائیں گے، تو معلق ہوا، کیا ہوا؟ ہاں، تیسرے حدیثوں میں بات آئی ہے تو جواب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، انی رجل شاب، میں ایک نوجوان آدمی ہوں، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِ الْعَنَتَ، اور میں اپنے اوپر زنا کا اندیشہ کرتا ہوں۔ عنت من زنا کے، صحابی رسول ہیں اور اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی نفس پر بھروسہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، انی رجل شاب، میں نوجوان شخص ہوں، اور وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِ الْعَنَتَ، اور میں اپنے اوپر زنا کا اندیشہ کرتا ہوں، وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاء، اور میں نہیں پاتا اتنی استطاعت جس کے ذریعے عورتوں سے نکاح کر لوں۔ مال کا ہونا بھی ضروری ہے، مہر دینا، بچوں بیوی کو رکھنا، روٹی کپڑا مکان، یہ سب ضروریات میں سے ہے، تو وہ اتنی استطاعت نہیں ہے۔ خود اصحاب صفہ میں شمار ہوتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، اور مدینہ کے جو پہلا مدرسہ ہے صفہ، اس کے پہلے طالب علم گویا کہ، تو وہیں جو ہے رہتے تھے، کہیں سے کھانا کے انتظام ہو گئے تو ہو گیا، نہیں تو پڑھے رہتے تھے۔ بعد میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابو ہریرہ خود کہتے ہیں یا پڑھیں گے کہ کبھی کبھی میں بے ہوش ہو جاتا تھا اور حجرہ عائشہ اور اللہ کے رسول کے ممبر کے درمیان میں گر جاتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی دورہ اورہ پڑ گیا ہے نا، میری گردن کی رگ پہ پیر رکھتے تھے،
یہ علاج تھا اس زمانے میں دبانے کا، کسی کو مرگی کا دورہ پڑ جائے یا ہو جائے تو یہ دبایا کرتے تھے، پیر رکھتے تھے۔ حالانکہ کہتے ہیں مجھ کو جنون نہیں ہوتا تھا، بلکہ وما ہوا الا الجوع، صرف بھوک ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ یعنی بھوک کی وجہ سے آدمی جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے نا تو چکر آ جاتا ہے، تو کوئی کھانے کو نہیں ملا، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، چکر آ گئے، اس کی وجہ سے گر جاتے تھے وہ۔ تو یہ حالات تھے ان حضرات کے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ میں ولا اجد ما اتزوج به النساء، میں نہیں پاتا اتنی استطاعت جس کے ذریعے عورتوں سے شادی کر لوں۔ گویا کہ وہ اس پس پردہ کأنہ یستأذنہ فی الاختصاء، گویا کہ وہ آپ سے اجازت مانگ رہے تھے خصی ہونے کی، کہ میں خصی ہو جاؤں تو جو شہوت کا غلبہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسے بکروں کو خصی کر دیا جاتا ہے تو شہوت کم ہو جاتی ہے نا، تو گویا کہ اس سوال کے ضمن میں وہ کیا مانگ رہے تھے؟ اجازت مانگ رہے تھے خصی ہونے کی۔ دیکھو انسان کو خصی کرنا یا خصی ہونا یہ حرام ہے، صرف معقول اللحم جانوروں کو خصی کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی چھوٹی عمر میں، بڑی عمر میں نہیں، تکلیف ہوتی ہے زیادہ۔ تو چھوٹی عمر میں جیسے بکرے وغیرہ خصی کیا جاتا ہے، تو چھوٹی عمر میں معقول اللحم جانوروں کو خصی کیا جا سکتا ہے۔ جو غیر معقول اللحم ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ معقول اللحم کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ گوشت اچھا ہو جائے، وہاں پہ ایک مصلحت ہے، فائدہ ہے۔ اور غیر معقول اللحم اس طرح کی کوئی مصلحت نہیں ہے، لہذا وہاں خصی نہیں کرنا چاہیے، ہو گیا نا۔ لیکن انسان کے لیے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خصی ہونا جائز نہیں ہے۔ یہ مبالغے پر محمول کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا، کہ اگر اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے دیتے تو ہم کیا ہو جاتے؟ خصی ہو جاتے۔ تو مبالغے پر محمول کیا جاتا ہے، مطلب کہ ہم لوگ شہوت کو توڑنے کے لیے یہاں تک تیار تھے کہ شہوت ختم ہو جائے کسی طریقے سے بھی۔ تو فرمایا کأنہ یستأذنہ فی الاختصاء، گویا کہ وہ آپ سے اجازت مانگ رہے تھے خصی ہونے کی۔ قال حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسکت عنی، اللہ کے رسول خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ثم قلت مثل ذلک، پھر میں نے اسی طرح کہا، فسکت عنی، پھر آپ مجھ سے خاموش رہے۔ ثم قلت مثل ذلک، پھر میں نے اسی طرح کہا، فسکت عنی، پھر اللہ کے رسول کیا رہے؟ خاموش رہے۔ ثم قلت مثل ذلک، پھر میں نے اسی طرح کہا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ جف القلم بما انت لاقٍ، قلم خشک ہو گیا ہے ان چیزوں کے ساتھ جن سے تم کو دوچار ہونا ہے۔ کہتا ہے نا کہ جف القلم، قلم خشک ہو گیا ہے۔ لوح محفوظ میں سب کی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، اور جس قلم سے لکھی گئی وہ قلم کیا ہو گیا؟ خشک ہو گیا۔ خشک ہونے کا مطلب یہ کہ قلم اٹھا کے رکھ دیا گیا، اب فراغت ہو گئی اس سے۔ تو جف القلم، قلم خشک ہو گیا ہے ان چیزوں کے ساتھ جن سے تم کو کیا ہونا ہے؟ دوچار ہونا ہے۔ مطلب یہ کہ سب چیزیں لکھی جا چکی ہیں، کس وقت کیا چیز تمہارے ساتھ پیش آئے گی۔ اب کہہ رہے ہیں جب صورتحال یہ ہے تو فاختصی علی ذالک او ذر، تو اب اس صورتحال میں تم خصی ہو جاؤ یا چھوڑ دو۔ ضرب ہے نا، اترک کے معنی میں ہے، ذر نکلے گا اترک الاختصاء، خصی ہونے کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ رواہ البخاری، بخاری کی روایت ہے، بات سمجھ نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب جب صورتحال یہ ہے تو اب خصی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اب کہہ رہے ہیں کہ خصی ہو جاؤ یا اسی حال پہ تم کیا رہو؟ خصی ہونے کو چھوڑ دو۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تقدیر پہ بھروسہ کرو، اور اگر وہاں کچھ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی تو وہ ضرور صادر ہوں گی، چاہے تم خصی ہی کیوں نہ ہو جاؤ، خصی ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ جس پیچھے بات آئی تھی کہ ہر آدمی کا حصہ زنا میں سے لکھ دیا گیا ہے نا، کچھ نہیں تو کم سے کم آنکھ کا زنا ہوگا، کان کا زنا ہوگا نہیں ہوگا، اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اس میں سے حصہ مل جاتا ہے۔ بہت ہی جو ہے مجاہدے کے بعد، اپنے اوپر کنٹرول کرنے کے بعد آدمی جو ہے نگاہوں کی حفاظت کر پاتا ہے۔ یہ کہیں نہ کچھ گڑبڑ ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے کہا گیا فاختصی علی ذالک او ذر، کہ اس پر خصی ہو جاؤ یا اس کو چھوڑ دو۔ نہیں، اپنے اس طرح کی اجازت دی، مطلب جیسے قرآن میں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لے، جس کا دل چاہے کیا کرے؟ کفر کرے۔ اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کفر کی اجازت دے رہے ہیں،
بلکہ آگے دھمکی ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ٹھیک ہے نا. ایسے یہاں پر بھی بتانے کا انداز اس طرح ہے کہ اب جب تقدیر پہ ایمان ہے تب خسی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن، بے شک انسانوں کے تمام قلوب، بے شک انسانوں کے اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں. تمام قلوب، انسانوں کے تمام قلوب، سمجھے نا، بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. جیسے اس طرح کوئی 2 انگلی درمیان کوئی پکڑ لی جائے، اس طرح کوئی کہ اللہ کی انگلی کیسی ہوں گی وہ کیفیت نہیں بتائی جا سکتی، اس کے درمیان ہے وہ. کا قلب واحد، ایک دل کی طرح. جیسے کسی کا ایک دل لے لیا جائے اس طریقے سے، تو اللہ کے ہاں سارے انسانوں کے قلوب ایک ہی دل کی طرح ہیں. یصرفہ کیف یشاء، اللہ اس میں تصرف کرتے ہیں جیسا چاہتے ہیں. یہ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں، قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنے پلٹنے کی. دل کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی کچھ ہوتی ہے کبھی، تو اللہ تعالیٰ اس میں تصرف کرتے ہیں جیسا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم مصرف القلوب، اے اللہ جو دلوں کے پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے اپنی اطاعت کی طرف. تو ثابت ہے کہ مقلب القلوب اللہ کی صفت ہے نا. اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے اپنی اطاعت کی طرف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے کوئی بچہ مگر وہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر. فطرت سے کیا مراد ہے؟ یعنی فطرت اسلام پر. اور فطرت اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو ایسی صلاحیت دے کر پیدا کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنی صلاحیت اور عقل سے کام لے تو وہ اللہ کی معرفت تک پہنچ سکتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا ہوگا، شرح قائد میں پڑھیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نبی نہ بھیجتا اور کوئی کتاب نازل نہ کرتا تب بھی انسانوں پہ لازم تھا کہ اللہ کو ایک مانتے، اس لیے کہ اللہ نے عقل دی ہے نا، اور عقل کا تقاضا یہ ہے، اور عقل خود فیصلہ کرتی ہے کہ 2 حاکم ایک ملک میں نہیں رہ سکتے، ہے نا، ورنہ نظام کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جائے گا. ایک مدرسے میں 2 ذمہ دار نہیں ہو سکتے ورنہ نظام گڑبڑ ہوگا. قرآن نے خود کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. تو یہ عقل کا فیصلہ ہے، اور کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے. تو گویا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے عقل ہی کافی تھی. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے وقتاً فوقتاً نبی بھیجے، کتابوں کو نازل کیا ہماری ہدایت کے لیے، سمجھانے کے لیے انسانوں کے، ہے نا. ورنہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی نہ آتا، کوئی نبی نہ آتا، کوئی کتاب نہ آتی، صرف اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دے دی تھی نا، تو اللہ نے جو عقل سلیم دی ہے اس عقل سلیم کی وجہ سے اللہ مواخذہ کر سکتے ہیں کہ تم نے مجھ کو کیوں نہیں پہچانا، اب تم مجھ تک کیوں نہیں پہنچے. سمجھ آئی نا. تو یہ گویا کہ یہ ہے صلاحیت کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کے اندر یہ صلاحیت رکھ کے پیدا کرتے ہیں. لیکن جو گھر کا ماحول ہوتا ہے اس ماحول میں بچہ رنگ جاتا ہے. اگر ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ نصرانی ہیں تو بچہ نصرانی بن جاتا ہے، مسلمان ہے تو مسلمان بچہ بن جاتا ہے. پھر آپ نے مثال دے کے سمجھایا، جیسے ایک چوپایا ہے وہ کامل الخلقت بچے کو جنتا ہے، یعنی ایسا بچہ جنتا ہے جس کے ہر عضو صحیح سالم ہوتا ہے، لیکن وہ جب باہر کے ماحول میں چلتا پھرتا ہے تو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کان کٹ جاتا ہے یا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے. اب جو نقص آیا تو ماحول کی وجہ سے آیا، خارجی ماحول کی وجہ سے، ورنہ اللہ نے تو پیدا کیا تھا اس کو صحیح سالم، کیونکہ وہ حضرات جانور پالتے تھے. اس طرح کی مثال ان کو سمجھ میں زیادہ آتی تھی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جیسے بچہ جو ہے نا، جیسے جانور ایک بچہ جنتا ہے اور اس کو بالکل کیا ہوتا ہے، صحیح سالم ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد وہ جو ہے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، تو کبھی کان کٹ گیا، کبھی ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، ہوتا نہیں ہوتا. تو اب یہ نقص جو پیدا ہوا یہ باہر کے ماحول میں پیدا ہوا،
اسی طریقے سے بچے کے اندر جو نقص آیا وہ خارجی ماحول کی وجہ سے آیا، ورنہ اللہ نے تو صلاحیت دے کے پیدا کیا تھا، بات ہے نا۔ اسی کو فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، نہیں ہے کوئی بچہ مگر وہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر، یعنی فطرت اسلام پر۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، جیسا کہ ایک چوپایا ایک مکمل بچے کو جنتا ہے۔ جمعہ کا مطلب ہے جس کے صحیح تمام اعضاء صحیح سالم ہیں۔ حل تحسون فیہا من جدع، کیا تم لوگ اس بچے میں محسوس کرتے ہو کان کٹا ہوا؟ جدع مؤنث ہے، اجدہ کا، اجدہ کہتے ہیں جس کے کان کٹے ہوں۔ یہ کان وغیرہ جو کٹتے ہیں وہ بعد میں کٹتے ہیں، ہے نا، اور کان کٹا وہاں سے نہیں پیدا ہوتا۔ تو مطلب ہے کہ خارجی ماحول کا اثر جیسے جانور کے بچے پہ ہوتا ہے، ایسے ہی خارجی ماحول کا اثر انسان کے بچے پر بھی ہو جاتا ہے۔ ثم یقول، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی اس فطرت کو لازم پکڑو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کی تخلیق میں۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے۔ اب اس میں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا لیکن خادم کی حیثیت سے رہے گا، اور ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کریں گے، یعنی اللہ کو معلوم تھا کہ اگر یہ بچہ بچپن میں نہ مرتا اور بالغ ہوتا پھر مرتا تو کیا کرتا، یہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو گویا کہ اس میں کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ وہ جنتی میں جائے گا، بلکہ اس میں لکھا حدیث بھی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ساتھ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اگر یہ بچہ بڑے ہونے کے بعد زندہ رہتا تو کیا کرتا، تو جو کرتا اسی کے مطابق کیا ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ کہ اگر وہ گمراہی پہ رہتا اور گمراہی پہ ہی مرتا تو گمراہی والا فیصلہ ہوگا، اور اگر اس کو توفیق مل جاتی ہدایت کی تو ہدایت والا فیصلہ ہوگا۔ یہ آگے آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے 5 باتوں کو بیان کرنے کے لیے، 5 باتوں کے ساتھ، کیا مطلب، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے 5 باتوں کے ساتھ۔ لفظ میں اس طرح ہوگا، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم کو وعظ فرمایا 5 باتوں کا، ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، کیا مطلب، وعظ کہنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے یا ہم کو وعظ فرمایا 5 چیزوں کا، 5۔ فقال، آپ نے فرمایا ان اللہ لا ینام، اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں، ولا ينبغي له ان ینام، اور اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ سوئے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ لا تأخذه سنۃ ولا نوم، اس کو تو اونگ تک نہیں آتی اور نیند نہیں آتی، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں اور مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سوئیں۔ یخفض القسط ویرفعہ، اللہ تعالیٰ ترازو کو جھکا دیتے ہیں اور اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ ایک تعبیر ہے، یہ نیچے لکھا ہے، کسی کے رزق میں تنگی کر دیتے ہیں، کسی کے رزق میں وسعت کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے، اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے۔ فرشتوں کا ایک نظام ہے کہ فرشتے آتے ہیں فجر میں، وہ عصر تک رہتے ہیں یہاں، اور جو عصر کے وقت جو ہے دونوں ملاقات ہوتی ہے، اور پھر جو ہے عصر والے جاتے ہیں فجر میں۔ اس طریقے سے آنا جانا فرشتوں کا رہتا ہے، اور وہ جو دن میں ہم نے کام کیا وہ رات ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے، اور جو رات میں کیا وہ دن کے آنے سے پہلے پہلے پیش ہو جاتا ہے۔ اسی فرمایا ایک نظام ہے، یرفع الیہ عمل اللیل، اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یا اللہ کے پاس لے جایا جاتا ہے رات کا عمل، عمل اللیل، رات کا عمل، قبل عمل النہار، دن کے عمل سے پہلے پہلے، دن کے عمل سے
ابھی دن نہیں شروع ہوا، اس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں وہ فجر میں۔ وعمل النہار قبل عمل اللیل، اور دن کا عمل پیش کیا جاتا ہے رات کے عمل سے پہلے۔ حجابہ النور، اور اللہ کا حجاب نور ہے، کہتے ہیں اللہ کے حجاب ہے، جو پردے پڑے ہوئے ہیں، حجاب میں پردے کہتے ہیں، وہ نور کا پردہ ہے۔ کس کا پردہ ہے؟ لو کشفہ، اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب کو کھول دیں تو لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، تو اس کے ذات کے نور اور اس کی ذات کی چمک جلا دے گی وہاں تک جہاں تک مخلوق کی نگاہ جائے، مطلب تا حد نگاہ۔ تو یہ ہے نور، ہو گیا نا۔ اگر اللہ تعالیٰ کھول دیں اس کو، لو کشفہ، اگر جیسا اللہ نے کہا تھا نا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھ کو، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی تو کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ ٹھہر گیا تو تم دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، ہوش ہو کے گر گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ ہے تجلی۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے تو آپ کی ذات کی تجلی، وجہ کے معنی چہرے کے آتے ہیں، مراد یہاں ذات ہے، اللہ کی ذات کی تجلی جلا ڈالے گی ان چیزوں کو جہاں تک نگاہ جائے، جہاں تک کیا جائے، من خلقہ، اس کی مخلوق میں سے۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ید اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اور یہاں پہ ہاتھ مراد خزانہ ہے کہ اللہ کا خزانہ کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے۔ لا تغیضها نفقۃ صحاء اللیل والنہار، اس خزانے کو نہیں کم کرتا مسلسل خرچ کرنا رات اور دن۔ صحا کے معنی اصل میں ہوتے ہیں موسلا دھار بارش کی، جو نہ رکے، مسلسل بارش ہوتی رہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو خرچ کرنا ہے وہ مسلسل خرچ ہو رہا ہے نا۔ لا تغیضها، اس ایسا خرچ کرنا اس کو کم نہیں کرتا جو مسلسل ہو رہا ہے، یا کہو کہ مسلسل خرچ کرنا رات اور دن۔ اب یہاں دیکھو ہمارے یہاں دن ہے، امریکہ میں رات ہے، جب وہاں دن ہوگا تو یہاں رات ہو جائے گی، تو کہیں نہ کہیں نظام چلتا ہی رہتا ہے پورا۔ تو ایسا نہیں کہ رات ہو گئی تو سب لوگ سو گئے، پوری دنیا کے لوگ، ایسا نہیں ہوتا، کہیں کے لوگ سو گئے تو کہیں لوگ کام کر رہے ہیں، کہیں کے لوگ جگ رہے ہیں، تو سب پہ تو اللہ تعالیٰ خرچ کر رہے ہیں نا، سب کو رزق مل رہا ہے، سب طرح طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس خزانے کو نہیں کم کرتا مسلسل خرچ کرنا رات اور دن۔ پھر آپ نے خود پوچھا ارأیتم، ذرا بتلاؤ، ما انفق مذ خلق السماء والارض، کتنا خرچ کیا ہوگا جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اندازہ لگاؤ دنیا کب سے قائم ہے نا، اور کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ چلے گئے، اور کب سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ خرچ کر رہے ہیں، سب کو رزق دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، اس چیز کو کم نہیں کیا جو اس کے خزانے میں ہے، یعنی اتنا خرچ کرنے کے باوجود بھی اس چیز نے کم نہیں کیا جو اس کے خزانے میں ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ، اور اللہ کے ہاتھ میں میزان ہے۔ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، پست کرتا ہے ترازو کو اور اٹھا دیتا ہے۔ مراد ایک تو مفہوم یہ ہے کہ کسی کے رزق میں تنگی ہوتی ہے، کسی کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، اور کسی کو عزت ملتی ہے، کسی کو ذلت ملتی ہے، بھی مفہوم ہے۔ پست کرنا مطلب ذلیل کرنا، اٹھا دینا مطلب ترقی دینا۔ تو ایک مفہوم یہ بھی ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، یہ مفہوم بھی ہے۔ یہ تو ہو گیا متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے یمین اللہ ملا، وہاں ید اللہ تھا اور یہاں کیا ہے؟ یمین۔ یمین کہتے ہیں داہنے ہاتھ کو، اور ید کہتے ہیں مطلق ہاتھ کو، چاہے دایاں ہو چاہے بایاں ہو۔ تو اب اللہ کے لیے یمین بھی جو ہے نا وہ گویا کہ اللہ کے لیے بایاں ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ بس اللہ کے ہاتھ کو یمین ہی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے۔ آپ داہنے ہاتھ سے جو کام کر سکتے ہیں بائیں ہاتھ سے نہیں کر سکتے۔ داہنے ہاتھ سے آپ لکھتے ہیں، اکثر کی بات کر رہے ہیں،
بہت سے لوگ بائیں ہاتھ سے بھی لکھتے ہیں وہ تو کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن اکثر کیا ہے داہنے ہاتھ سے لوگ کھانا کھاتے ہیں، داہنے ہاتھ سے لوگ کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں، بائیں ہاتھ سے نہ کھا سکتے ہیں نہ بائیں ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بائیں ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں بائیں ہاتھ سے ہی لکھتے ہیں، تو الگ چیز ہے، لیکن اکثریت جو ہے داہنے ہاتھ میں ہے۔ تو گویا کہ بایاں ہاتھ کمزور ہوتا ہے کس کے لیے؟ دائیں ہاتھ کے مقابلے میں۔ اگر اللہ کے لیے بایاں ہاتھ ثابت کیا جائے گا تو ذہن میں یہ بات آئے گی کہ داہنا ہاتھ طاقتور ہوگا، بایاں ہاتھ تھوڑا سا کمزور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے شمال کا لفظ کبھی نہیں آتا، شمال میں بایاں ہاتھ جب بھی آئے گا یمین آئے گا، کیا آئے گا؟ ہاں پاک ہیں، ایک جو چیزیں جیسے ہاتھ ثابت کی گئی، اللہ کی انگلیاں ثابت کی گئی، یہ سب چیزیں تو ہیں، ہے نا؟ تو ابھی ہاں تعبیر یہی ہوگی کہ اب اللہ کی انگلیاں کیسی ہیں وہ نہیں بتا سکتے، ہے نا؟ اسی طریقے سے جسم ہے کیسا ہے اور کس طریقے کا ہے وہ نہیں بتایا جا سکتا۔ یمین مانے داہنے ہاتھ کیا آتے ہیں، ترجمہ تو کر لیں گے کہ ہاتھ، اب اس کا ترجمہ کیا گیا کہ ہاتھ سے مراد خزانہ کر لو، یہ ترجمہ کیا گیا نا، تعبیر ہے کہ ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ خزانہ۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یمین کا اطلاق اللہ پر ہوتا ہے، نہیں اللہ کے لیے داہنا ہاتھ ہی آئے گا جب بھی آئے گا، یا مطلق یدن آ جائے گا، لیکن شمال کا لفظ بایاں ہاتھ کا لفظ جو ہے اللہ کے لیے ثابت نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے نا کہ اللہ کا ایک داہنا ہاتھ ہے ایک بایاں ہاتھ ہے، داہنا زیادہ طاقتور ہوگا بایاں کمزور ہوگا، جیسے انسان کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقائص سے کیا ہیں؟ پاک ہیں، اس لیے اللہ کے لیے ہمیشہ یمین ہی بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ تو یہاں پہ یمین آئے، یمین اللہ ملآ، کہ اللہ کا داہنا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ اب داہنے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ وہی خزانہ۔ تو فرق ہوا نا، وہاں پہ ید اللہ تھا اور یہاں پہ کیا ہے؟ یمین اللہ ہے۔ قال ابن نمیر ملآن، وہاں ملآ تھا یہاں ملآن ہے، مفہوم ایک ہی ہے، الفاظ کا فرق بتا رہے ہیں صرف، ہے نا؟ وہاں کیا تھا؟ ید اللہ ملآ، ملآ یہ بھی صفت کا صیغہ ہے فاعلہ کے وزن پہ، اور یہ ابن نمیر راوی ہیں وہ کہتے ہیں ملآن ہے۔ صحاء لا یغیظها شیء اللیل والنہار، مسلسل خرچ کرنا اس کو نہیں کم کرتا رات اور دن میں، مطلب رات اور دن میں مسلسل خرچ کرنا کچھ کمی پیدا نہیں کرتا، کچھ کمی پیدا، کتنا زبردست خزانہ ہے اللہ کا۔ چلیے وہاں ملآ تھا یہاں ملآن ہے، مفہوم ایک ہی ہے، الفاظ کا فرق بتا رہے ہیں صرف، ہے نا؟ وہاں کیا تھا؟ ید اللہ ملآ، ملآ یہ بھی صفت کا صیغہ ہے فاعلہ کے وزن پہ، اور یہ ابن نمیر راوی ہیں وہ کہتے ہیں ملآن ہے۔ صحاء لا یغیظها شیء اللیل والنہار، مسلسل خرچ کرنا اس کو نہیں کم کرتا رات اور دن میں، مطلب رات اور دن میں مسلسل خرچ کرنا کچھ کمی پیدا نہیں کرتا، کچھ کمی پیدا، کتنا زبردست خزانہ ہے اللہ کا۔ یہ دیکھیے انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مشرکین کی اولاد کے بارے میں، ذریت کی جمع ہے ذراری، وہی جو پوچھا تھا نا کہ مشرکین کے بچے کہاں جائیں گے، تو مشرکین کے چھوٹے بچے مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، یہ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مشرکین کے بچوں کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ جانتے تھے اس چیز کو جو وہ کرتے، اللہ جانتے ہیں اس چیز کو جس کو وہ کرتے، یعنی آئندہ زندگی میں اگر اس کی موت اس وقت نہ آتی اور بڑا ہوتا تو بڑے ہونے کے بعد کیا کیا کرتا، تو اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب گویا کہ اس میں اللہ یہ کہنا کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ اپنے علم کے مطابق کیا کریں گے، فیصلہ کریں گے۔ اب اللہ ہی کو معلوم تھا کہ یہ بچہ اگر بڑا ہوتا تو ضلالت پہ رہتا یا ہدایت پہ رہتا، ہے نا؟ ضلالت پہ رہتا یا، تو اب جیسا ہوگا ویسا اللہ فیصلہ کریں گے۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ پہ نکیر کی تھی اللہ کے رسول نے کہ غیب کی باتوں میں اتنا یقینی فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے، یاد ہے نا؟ حالانکہ وہاں جو بات تھی وہ مومن کے بارے میں تھی، مومن کا بچہ تھا، وہ ایک انصار کے بچے کا انتقال ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے نکیر فرمائی، تو گویا کہ وہاں بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اپنے ماں باپ کے تابع ہوں گے۔ ماں باپ اگر جنت میں جائیں گے تو بھی جائیں گے، اور ماں باپ جہنم میں گئے تو بھی چلے جائیں گے، ماں باپ کے تابع ہوں گے۔ تو اس طریقے سے مختلف روایتیں ہیں، اصل میں چھوٹے بچوں کے انتقال کے سلسلے میں مختلف روایتیں آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنت میں جائیں گے، اور یہ تو ایمان والے بچوں کے بارے میں ہے، اور جو غیر مسلم کے بچے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے
کہ بعض روایتوں میں آیا کہ جنت میں جائیں گے لیکن خادم کی حیثیت سے رہیں گے، اور یہاں یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں اس چیز کو جو وہ کرتے، تو گویا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے علم کے مطابق کیا کریں گے، فیصلہ کریں گے، لہذا حتمی فیصلہ کوئی نہیں کیا جا سکتا کہ کیا ہوگا، یہ کیونکہ غیب کی باتیں آخرت سے متعلق ہیں، لہذا جو باتیں حدیث میں آئی ہیں بس اسی پر ایمان لانا ضروری ہے، آگے زیادہ تحقیق نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر آدمی جو ہے ضلالت میں پڑ جاتا ہے۔